اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال یہ ہے کہ مولانا یہ بتائیے، مرد کا حق اپنی عورت پر کیا ہے؟ انشاءاللہ اس سوال کا دوسرا جز ہے کہ عورت کا حق مرد پہ کیا ہے، آنے والے جلسے میں اس کو ہم بیان کریں گے۔ آج اس سوال کا جواب دینا مقصد ہے کہ مرد کا حق خاتون اور عورت پہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں عرض کروں، پہلے ایک حدیث پیغمبر ہے، اس کو تمام خواتین غور سے سنیں کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ لا تؤدی المرأۃ حق اللہ حتی تؤدی حق زوجہا۔ حضور پاک فرماتے ہیں عورت اس وقت تک اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی خاتون چاہتی ہے اللہ کے حق کو ادا کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو چاہیے پہلے شوہر کے حقوق کو ادا کرے، پھر اللہ کے حقوق کو ادا کرے۔ یعنی اس وقت تک اللہ کے حقوق اس سے قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرے۔ روایات میں بہت سے حقوق مرد کے جو عورت کی گردن پہ ہیں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 6 اہم حقوق ہیں جن کو میں اپنے ناظرین کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا حق مرد کا عورت پہ یہ ہے کہ عورت مرد کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی نہ کرے۔ حضور پاک سے سوال ہوا کہ مرد کا حق عورت پہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا لہا ان تطیعہ ولا تعصی، عورت پہ واجب ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی نہ کرے۔ البتہ یہ بات مد نظر رہے، مرد کی اطاعت حرام کاموں میں جائز نہیں ہے۔ مثلا مرد عورت سے کہے کہ تم بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے باہر نکلو، یہاں مرد کی اطاعت حرام ہو جائے گی۔ مرد کہے کہ اے میری زوجہ تم میرے نامحرم دوستوں کے سامنے بغیر حجاب کے آؤ، یہاں اطاعت جائز نہیں ہے۔ پس اطاعت وہاں مرد کی جائز ہے اور کرنی چاہیے جہاں شریعت کی نافرمانی نہ ہو۔ تو یہ پہلا حق ہے مرد کا عورت کی گردن پر کہ عورت جائز امور میں مرد کی اطاعت کرے۔ دوسرا حق مرد کا عورت کی گردن پہ یہ ہے کہ گھر میں روشنی کرے، چراغ جلائے۔ چنانچہ حضور پاک ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ مرد کا حق عورت کی گردن پہ یہ ہے کہ انارت السراج، گھر کے اندر روشنی کرے۔ دیکھیے زمانے قدیم میں چراغ تھا، اس کو روشن کیا جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں لائٹ ہے۔ گھر کے اندر نور کا برقرار رکھنا اور نور کو روشن کرنا یہ عورت کے اوپر مرد کا حق ہے۔ تیسرا حق مرد کا عورت پہ یہ ہے کہ وہ اصلاح الطعام، وہ کھانے کو پکائے اور اچھا پکائے۔ چونکہ روایت میں ہے کہ جو عورت اپنے مرد کے لیے اچھا کھانا پکائے تو اس کا اجر و ثواب روز قیامت اس طریقے سے ملے گا، اس خاتون کو بہشت کے اندر داخل کیا جائے گا اور اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے پیش کیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا یہ کھانا اس زحمت کے عوض میں ہے جو تم نے دنیا میں اٹھائی تھی۔ چوتھا حق مرد کا عورت کی گردن پہ یہ ہے کہ مرد جب باہر سے کما کے آئے، محنت کر کے آئے، تو عورت دروازے پر جا کے اس کا استقبال کرے اور مرحبا کہے، خوش آمدید کہے۔
چونکہ دیکھیے حقوق کی رعایت ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے زن و شوہر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ روایت کیا کہتی ہے؟ روایت یہ کہتی ہے مرد کا حق عورت پہ یہ ہے، جب مرد باہر سے آئے تو عورت دروازے پہ جا کر شوہر کا استقبال کرے اور اسے مرحبا کہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ مرد بیچارہ دن بھر کے بعد زحمت اٹھانے کے بعد جب گھر میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہماری بیوی کپڑے سل رہی ہے، اسے کوئی توجہ ہی نہیں ہے کہ میرا شوہر آیا یا نہیں آیا۔ کبھی گھر میں آتا ہے دیکھتا ہے بیوی پریس کر رہی ہے، بڑی مری آواز میں کہتی ہے اچھا آپ آ گئے۔ کبھی مرد گھر میں آتا ہے تو بچوں سے پوچھتا ہے تمہاری امی کہاں ہیں؟ کہا امی تو پڑوسی کے یہاں گئی ہوئی ہیں۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ حقوق اسلامی میں سے یہ اہم حق ہے کہ مرد جب گھر میں آئے تو عورت اس کے انتظار میں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہو، جا کر دروازہ کھولے اور اسے مرحبا کہے۔ پانچواں حق مرد کا عورت پہ یہ ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، چونکہ روایت میں وارد ہوا ہے جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے وہ جب تک گھر سے باہر رہتی ہے تب تک آسمان کے سارے ملائکہ اور اسی طریقے سے زمین کے سارے انس و جن اس پر لعنت کیا کرتے ہیں۔ چھٹا حق مرد کا عورت پہ یہ ہے کہ عورت مرد کو خوشحال رکھے، یہ اہم چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شادی ایک کھلونا ہے اور ایک کھیل ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شادی ایک ذمہ داری ہے، شادی ایک فرض ہے۔ اچھا، بعض جگہ میں نے فیملی میں دیکھا وہ سمجھتے ہیں شادی ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ خلوص دل سے لڑائی کریں۔ بھیا شادی لڑائی کا نام نہیں ہے، شادی اس بات کا نام ہے، قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے زوجہ کو اس لیے بنایا تاکہ تم کو سکون ملے، اور یہی زوجہ جو باعث سکون تھی باعث زحمت بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ اہم حق جو چھٹا ہے اس کو خاص طور سے مد نظر رکھا جائے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے، ایک دوسرے کے اوپر عیب تراشی نہ کی جائے، اس پہ الزام نہ لگایا جائے، بلکہ ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کیا جائے، نظر انداز کیا جائے، اور شادی کو فریضہ سمجھ کے اس کو نبھایا جائے۔ بالخصوص عورت کا فرض یہ ہے کہ مرد کو خوشحال رکھے۔ انشاءاللہ آنے والے جلسے میں تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے کہ جس طریقے سے مرد کا حق عورت پہ ہوتا ہے اسی طریقے سے عورت کا حق مرد پر کیا کیا ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔